سستی شہرت، فالور اور ڈائز بجا کر جب ہم اپنی پاک افواج کے خلاف بولتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں کا، اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تاریخ کو الٹ پلٹ کر دیکھیں تو میں ان اراکین اسمبلی کو چیلنج کرتی ہوں کہ میرے کل کائنات، میرے جتنے اثاثے ہیں میں آپ کو پیش کرتی ہوں، کیا آپ اپنے بچوں کو بارڈروں پہ جا کے خود شہید کروائیں گے؟ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے وہاں پہ شہید ہوتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اس نے عزت، ذلت، زندگی، موت کی تقسیم اپنے ہاتھ میں لے کر آج اس اسمبلی کا حصہ بنایا۔ میں اپنی پارٹی قیادت میں میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور اپنے صوبائی صدر امیر مقام صاحب اور مرتضیٰ عباسی کا خصوصی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے پارٹی میں ٹکٹ دے کر، اعتماد دے کر اس ایوان کا حصہ بنایا۔ جناب اسپیکر، اگر آج میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کروں گی تو میری تربیت پر یہ سوال اٹھے گا، جنہوں نے مجھے تربیت دے کر پال پوس کے یہاں تک پہنچایا اور زینہ بازینہ میری تربیت کی اور مجھے اعتماد دلایا۔ جناب اسپیکر، یہ نشست صرف ایک اعزاز نہیں اور نہ ہی یہ ایک کرسی ہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے، یہ ایک عہد ہے جس کا حق ادا کرنا میری عبادت ہے۔ جناب اسپیکر، آج ایک عورت ہونے کے ناطے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس امانت کو پیش کرنے کا حق ادا کیا۔ جناب اسپیکر، ہم اسے اپنی بدبختی سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں کہ اس ایوان میں ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ بنے ہیں جب انتہا پسندی کی تقسیم، سیاست میں بہت زیادہ انتہا پسندی اور اخلاق سے گری ہوئی اقدار اور اس کے علاوہ قدرتی آفات، امن اور امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور اس کی کمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایوان صرف قانون سازی اور آئین کی رد و بدل کے علاوہ عوام کی امنگوں، امیدوں اور مسائل کے حل کا مرکز بھی ہے۔ جناب اسپیکر، اس ایوان میں صرف مخالفت بائے مخالفت کے بجائے تعمیری سوچ اور اپنی ذاتی مفاد کے بجائے عوامی مفاد اور خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا اور لڑنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر لڑائی کریں اور ایک دوسرے کی باتوں پہ لڑائی کریں۔ جناب اسپیکر، جب ہم اس ایوان کا حصہ بننے آئے تو ہم نے کتابوں میں دیکھا اور ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ہماری جو پٹھان برادری ہے اس میں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ لوگ نڈر، بے باک اور بہادر ہیں اور حالت جنگ میں بھی پٹھان اپنی خواتین کی عزت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ آج یہاں آتے ہوئے تھے اور ہیں کا لفظ یہ خود بتائیں گے کہ وہ تاریخ میں سنہری الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں یا لکھا جاتا تھا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ اپنی خواتین کے لیے ضرور یہ الفاظ بولوں گی کہ جب انہیں ٹاس اور ادھر اور ادھر کا کہا، وہاں پہ میں ایک واقعہ ضرور بتاؤں گی کہ جب ہمارے ارکان اسمبلی میں حکومت کے لوگ آخری خطبے کے بارے میں اشارہ کر رہے تھے تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں عورتوں کے حقوق پر بھی واضح بتایا۔ وہاں پہ یہ ہرگز مینشن نہیں کیا گیا کہ یہاں ریزرو سیٹ والی اس سے بالاتر ہیں۔ جناب اسپیکر، معروف خارجی سردار نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس کو ایک خط لکھا اور اس میں 5 باتیں دریافت کی۔ اس خط میں یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے مدد لیتے تھے، کیا مال غنیمت میں انہیں حصہ دیتے تھے؟ تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مال غنیمت میں حصہ دیتے تھے اور جنگ میں انہیں شامل کرتے تھے کیونکہ خواتین مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ جناب اسپیکر، میں اگر زیادہ بولوں گی تو یہ کہیں گے کہ ہمیں دین کا سبق پڑھانے آ گئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری ترجیحات میں تعلیم، صحت، انصاف، روزگار، اداروں کی بقا، عدلیہ کے وقار کے علاوہ ہر وہ آواز ہوگی جسے اجاگر
کرنا معاشرے میں جو آوازیں نظر انداز کر دیتے ہیں میں اسے اجاگر کروں گی۔ جناب اسپیکر، سستی شہرت، فالور اور ڈائز بجا کر جب ہم اپنی پاک افواج کے خلاف بولتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں کا، اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تاریخ کو الٹ پلٹ کر دیکھیں تو میں ان اراکین اسمبلی کو چیلنج کرتی ہوں کہ میرے کل کائنات، میرے جتنے اثاثے ہیں میں آپ کو پیش کرتی ہوں، کیا آپ اپنے بچوں کو بارڈروں پہ جا کے خود شہید کروائیں گے؟ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے وہاں پہ شہید ہوتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سستی شہرت تو فیس بک پر بھی مل جائے گی۔ جناب اسپیکر، یہ بات بھی میں واضح کرتی چلوں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، کیونکہ ہم آئین، جمہوریت اور خدمت اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میرا کیس تھوڑا باقیوں خواتین سے ہٹ کے ہے۔ میں اپنے علاقے کے لیے بات کروں گی کہ میں ضلع ہری پور کے ان سنگلاخ پہاڑوں سے تعلق رکھتی ہوں جہاں آج ترقی کے بہت بڑے بڑے دعوے اور بہت زیادہ سے بات کریں پلیز۔ ڈیولپمنٹ کے کام ہونے کے باوجود DHQ بہت بڑا ہسپتال ہے، وہاں سے جب مائیں بہنیں جاتی ہیں تو سلاڈ موڑ سے لاشیں لے کر واپس آ جاتی ہیں۔ جناب اسپیکر، ضلع ہری پور ہتار انڈسٹری کا بہت بڑا ایریا ہے ہونے کے باوجود آج جب مزدور جل جاتا ہے تو وہ جلتا ہوا پھر بھی ہم پنجاب میں لے آتے ہیں، ہمارے ہری پور میں کوئی برن یونٹ نہیں۔ جناب اسپیکر، آج بھی اقدار کی اور ان کی روایات کی ہم بھینٹ چڑھتے ہوئے 3 دن پہلے بھی ایک بچی کو زندہ درگور نہیں کیا گیا، ماڈرن اسلحے سے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا کیونکہ اس نے اللہ، رسول اور قانون کے مطابق شادی کی۔ جناب اسپیکر، آج ہمارے سرکاری ملازمین جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان کا آنسو گیس سے استقبال ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس ضلع سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بورڈوں کی فیسوں کی وجہ سے ان کی مائیں برتن دھو کر بھی فیسیں پوری نہیں کر سکتی۔ جناب اسپیکر، میں اس ضلع سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ نوجوان آبادی کا زیادہ حصہ ہیں، پڑھ لکھ کے ہیں لیکن پھر بھی وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بھی ان کی اصلاح کرنے والا نہیں۔ محترمہ شازیہ جدون صاحبہ، آپ سے گزارش ہے آپ امن و امان کے حوالے سے بات کریں اور کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔ مہربانی جناب ہوگی آپ اسپیکر، میرا اس ضلع سے تعلق ہے جہاں پہ آج بھی پولیس کے نوجوان شہید ہوتے ہیں لیکن ان کے بچوں کے لیے کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی ان کی ایجوکیشن کا حال نہیں ہے، کوئی ان کے بدلے کے لیے رہائش کا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ نہیں بولوں گی لیکن میں اتنا بولوں گی کہ ہمارے ضلع میں اور پورے پاکستان میں آبادی کا زیادہ حصہ خواتین کا ہے، لیکن بدقسمتی سے میرے ضلع میں کوئی یونیورسٹی خواتین کی نہیں کیونکہ ہم روایات کے عادی لوگ ہیں اور بچوں کی تعلیم رکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اسکل سینٹر پورے ضلع میں نہیں، ہماری بچیاں محتاج ہیں آج بھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے صوبے میں امن امان نہیں، لیکن ہماری انتظامیہ، پولیس اور قانون بنانے والے اداروں میں ایسا تضاد ہے۔ میری شازیہ جدون صاحبہ، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ جو مسئلے مسائل ہے وہ بعد میں آپ ڈسکس کریں، آپ کے پاس ٹائم بہت ہے، اس وقت آپ امن و امان کے حوالے سے کچھ بات کریں اور کنکلوڈ کریں پلیز۔ آج 8 اجلاس کے بعد لی، وہ بھی 8 منٹ کوئی نہیں سن سکتا۔ چلے میں آپ کے کہنے پہ ختم کرتی ہوں۔ میں تو سمجھی تھی آپ ایک خاتون ہے، ہمارے جذبات کا ساتھ دیں گی اور ہمارا ساتھ دیں گی، لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں گھنٹہ گھنٹہ دوسرے مردوں کا آپ سن سکتی ہیں لیکن ایک مظلوم آواز کا آپ نہیں سن سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا۔ بات چیت چل رہی ہے، سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ۔ اپنے مسئلے کے حلقے کے مسائل حل کریں، اوکے پلیز اس کو بات کرنے دیں۔ اوکے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا۔ سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ، جاتی لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا۔ جاتی ہے چلی جائے یہ مہخانے کی رونق، کم ظرفوں کے ہاتھوں میں تو یہ ساغر نہ ملے گا۔ پاکستان زندہ باد، مہربانی۔ خیبر پختونخوا پائندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ شکریہ۔ شکریہ مہربانی۔